نیو ٹی وی کے شو سے اندازہ ہوا کہ کچھ فائدہ نہیں علماء کے پاس جانے کا. جی تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا رہے تھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ نیو ٹی وی کے اوپر جو پروگرام ہوا, یہ پروگرام میں لینے کے لیے تیار نہیں تھا, کیونکہ اسی ٹی وی چینل نے مجھ سے وعدہ کیا. ان کے سارے بڑوں نے بیٹھ کے میری قرآن کلاسز تسلی سے دیکھیں, اور اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انجینئر صاحب کی تفسیر ہم چلائیں گے. لیکن مولویوں نے دھمکی دی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ ڈھیلے پڑ گئے. حالانکہ یقین کریں کتے کی اوقات نہیں مولویوں کی, کچھ نہیں کر سکتے, ڈر گئے وہ. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگوں نے ٹریلر کیوں چلایا تھا اگر آپ لوگ یہ وزن نہیں اٹھا سکتے تھے؟ پھر آپ لوگ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ مولوی کیا کرتے ہیں. ان کا جی معذرت, آپ ہماری طرف سے معذرت کر لیں, یہ آپ کا رائٹ ہے. پھر میں نے ویڈیو میں بھی کہا کہ یہ ہوا ہے سب کچھ, اگرچہ وہ ٹریلر پہلے ریلیز کر چکے ہوئے تھے. اب اسی نیو ٹی وی والوں نے جب مجھ سے رمضان نشریات کے لیے مانگا, ظاہر ہے سب ٹی وی چینلز چاہتے ہیں کہ ان کی ریٹنگ آئے, تو ریٹنگ تو پھر ہمارے ساتھ ہی آتی ہے. تو میں نے تو انیشلی انکار کیا کہ میں نے پروگرام نہیں دے رہا. پھر انہوں نے میرا ایک کمزور پوائنٹ پکڑا, انہوں نے کہا ٹاپک رکھا ہم نے فرقہ واریت. اس ٹاپک کے اوپر آپ نا علماء کے ساتھ آپ کو بٹھائیں گے. مجھے یہ نہیں پتا تھا پینل کون ہے, کتنے لوگ ہوں گے. اگر مجھ سے پوچھتے تو میں کہتا یار بس 2-3 بندے رکھو نا یار, 6 بندے رکھو گے تو میری باری بیچ میں کہاں سے آئے گی, اور میں اسٹوڈیو سے باہر بیٹھا ہوں. اور دوسرا مجھے انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ایک سسٹر بھی اس میں ہے, ورنہ میں تو ایسے پروگراموں میں نہیں جاتا. اور نہ جب میں وہ پروگرام کر رہا تھا میرے سامنے سکرین تھی, صرف آوازیں ہی مجھے آ رہی تھیں جب وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی. میری تصویر ان کے پاس جا رہی تھی, ان کی تصویر انہوں نے مجھے شیئر نہیں کی ہوئی تھی اسکائپ کے تھرو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے فرقہ واریت پہ پروگرام ہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا اتنا لمبا پروگرام کریں گے. مجھے یہ بتایا گیا کہ 35-40 منٹ کا پروگرام ہے, اور عشاء کے بعد تراویح کے بعد ریکارڈنگ ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ انہوں نے 3 گھنٹے کی ریکارڈنگ کی. اس رات تو میں سویا بھی نہیں, ساری کے وقت آلموسٹ جا کے ہم فارغ ہوئے. ریکارڈنگ تو پہلے ہو جاتی ہے, چلائی انہوں نے بعد میں تھی. اب ٹاپک انہوں نے رکھا فرقہ واریت, تو میں نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے. اور اس کے جو اینکر ہیں وہ بھی معصوم آدمی ہے, فرقہ واریت سے نکلا ہوا ہے, اگرچہ وہ احسان اللہ ظہیر صاحب کا نواسا ہے. اور وہ جو 2 گلے پھاڑنے والے بھائی ہیں نا لاہور کے وابیوں کے, وہ اس کے ماموں ہیں. ہاں, یعنی ماموں کا دفاع کرنے والے جو ہیں نا وہ اس کے ماموں ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹر بھی ہے, دنیاوی طور پہ پڑھا لکھا ہے, اور دینی علم بھی ہے, لیکن ابھی ان کو تجربے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ اس پورے پروگرام میں صرف شروع کے مجھے 3-4 منٹ انہوں نے دیے, اور پھر پورا پروگرام اسی پہ آگے چلا ہے. دیکھے نا آپ نے, بیچ میں 3 یا 4 دفعہ میری باری آئی ہے, اور وہ بھی سیکنڈز کے لیے. اور آپ نے دیکھا ہے جتنی بار وہ مجھ سے سوال کرتے تھے تو ساتھ سارے علماء اکٹھے ہو کے اس میں کود پڑتے تھے سوالوں میں کہ جی یہ. اور وہ جب مجھ سے پوچھتا تھا پھر وہ بول پڑتے تھے اس سے پہلے کہ میں جواب دوں, کیونکہ انہیں پتا تھا. یہ دیکھیں کتنی بے ایمانی ہے یہ. آپ اسٹوڈیو میں ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو. آپ ان 3 گھنٹوں میں پہلے 4 منٹ نکال دیں, اس کے بعد میرے 5 منٹ بھی نہیں پورے بنتے بمشکل. باقی وہ سب بولتے رہے, اور کیا بولتے رہے آپ کے سامنے ہی ہے. میں 3 سیکنڈ جو گال کرتا تھا کام پا کے رکھ جاتا تھا. اور پھر یہ جملہ میں نے ادھر بولا تو ایک مولانا صاحب کہتے ہیں یہ آپ نا بڑے غیر پارلیمانی الفاظ. یار یہ کہاں سے غیر پارلیمانی ہو گئے بھائی؟ کام ڈالنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی حرکت کر دیں جس کی وجہ سے کام بگڑ جائے. ہاں سیدھی سی بات ہے. مولوی کا دماغ ہی دوسرے پاسے جاتا ہے. مجھے پتہ ہی نہیں ان باتوں کا. میں نے کہا ان کے بڑوں نے کام ڈالا ہے. کون سا کام ڈالا ہے کہ ایک دوسرے کو اسلام سے نکال کے گئے ہیں؟ تو چھوٹے اب کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بڑوں نے کام ڈالا ہوا ہے. تو کہتے ہیں جی یہ جناب غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کریں. کہاں سے غیر پارلیمانی الفاظ ہو گئے میرے بھائی؟
تو وہ 30 سیکنڈ جو میرے پاس آئے ہیں میں نے اس میں ریبٹل کیا. اور دیکھیں میں نے بار بار ایک بات کی کہ مجھے 3 چیزیں آپ لوگ لکھ دیں. وہ کہتے ہیں پیغام پاکستان لکھا ہوا ہے. یار پیغام پاکستان تو لکھا ہے ان لوگوں کی موجودگی میں جن کو مولویوں کی چلاکیاں 2 نمبریاں ہٹ درمیاں نہیں پتا. وہ اتنا موٹا ہے, اس کو چھوڑ کے اتنا موٹا ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ پیغام پاکستان میں یہ لکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے, اس سے آپ نے کیسے رزلٹ نکال لیا کہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں گے, کافر ہے پر کہیں گے نہیں, لڑائی نہ پوے. سمجھ آئی یہ فرق دیکھا آپ نے؟ تو میں نے کہا تھا پھر جملہ اس طرح لکھے, اس کو وہ کیا رنگ دے رہے ہیں جی آپ کی مرضی سے لکھا. او بھائی کسی بھی لے مین سے پوچھے وہ یہی ڈیمانڈ کرے گا آپ سے. یار آپ کے بڑوں نے جب اسلام سے نکالا تھا تو میری مرضی سے نکالا تھا, کام تمہارے بڑوں نے ڈالا ہے کہ انہوں نے اسلام سے نکالا ہے. تو جن جن جملوں سے انہوں نے اسلام سے نکالا تھا نا, انہی جملوں میں تمہیں چھوٹوں کو تو اپنے بڑوں کے کرتوتوں میں معافی مانگنی چاہیے نا. یہ ڈیمانڈ غلط ہے. اگر البریلویہ کتاب میں احسان اللہ ظہیر نے احمد بریلوی صاحب کو یہ لکھا کہ یہ سنیت کی آڑ میں رافضی عقائد پھیلا رہا تھا اور کفری عقیدہ منسوب کیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر زمین پر اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر, یہ بریلویت کے کھاتے میں عقیدہ ڈالا, تو اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ تو اس کفر سے جب تم لوگ توبہ کرواؤ گے تو کہو گے نا کہ ہمارے بابے نے کفر کا فتویٰ غلط لگایا تھا, تو ہم رجوع کرتے ہیں. کہتے نہیں ان کو چھوڑے آگے چلے. آگے کہاں سے چلے؟ اگر احمد بریلوی صاحب نے کہا کہ احکام شریعت میں کہ دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ حرام رہے گا, یہ مرتد ہیں, واجب القتل ہیں, کافر ہیں. مرتد کافر سے بھی اگلی ڈگری ہے کہ جو اسلام چھوڑ چکا ہو. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے, یہود و نصارہ کو یہ بڑا لاڈ کرتے ہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت نے جب لکھا ہے تو بریلویوں کا کام ہے نا کہ اس کو الٹ کر کے پیغام پاکستان میں لکھیں. یہ ڈیمانڈ میری غلط ہے؟ خود بتائیں. اگر المہند میں انہوں نے احمد بریلوی کو دیوبندیوں نے لکھا کہ یہ شیطانی لشکر ہے, جس طرح انبیاء پہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے, ظاہر کافر شیاطین ہوتے تھے, یہ ہم پہ حملہ آور ہوئے ہیں, تو اب وہ لکھے نا کہ ہم ان کو شیطانی لشکر نہیں مانتے, ہم مسلمان سمجھتے ہیں. یہ ڈیمانڈ غلط ہے. اگر اہل حدیث کو المہند میں لکھا ہے دیوبندیوں نے یہ خوارج کی جماعت ہے, تو اب کہیں نا کہ ہم انہیں مسلمانوں کی جماعت مانتے ہیں. یہ ڈیمانڈ غلط ہے. کہتے نہیں آپ کی خواہش, میں نے تو معصوم سی خواہشات کی تھی, ایک دوسرے کو مسلمان کہہ دیں. نمبر 2 کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز درست ہے. اور نمبر 3 جو ان کے لیے زیادہ موت ہے کہ چندہ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں, ہائے جس میں ان کی جان ہے. اور میں نے کہا تھا ٹائم قیامت تک ہے, جس دن یہ تحریر سامنے آ گئی میں اپنے آفیشیل پیج سے شیئر کرواؤں گا, اور وہ تمام ویڈیوز جس میں نے آپ کے بزرگوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کی تھی نا, وہ میں ڈیلیٹ کر دوں گا. یہ کاغذ آنا چاہیے سرکاری سطح پہ, اڈوب فوٹو شاپ میں بنا کے نا بھیج دینا. ہاں اس لیے میں اس کے ساتھ جوڑوں گا کہ ویڈیو میں بھی آ کے آپ کے بڑے کہیں, اور بڑے وہ جن کی شے ہے عوام کے اندر, اور ان الفاظ کے ساتھ کہیں. یہ چلاکی بڑی کرتے ہیں, پتہ کیا کہتے ہیں, اگر کوئی بریلوی شرک نہ کرتا ہوا تو وہ مسلمان ہے. ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں, بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفع ہو جا, آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر. جا, تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں. کوئی بریلوی ہو, کوئی دیوبندی ہو, کوئی اہل حدیث ہو, اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا, اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. اور بریلوی کہیں گے اگر کوئی اہل حدیث گستاخ رسول نہ ہوا تو, اگر کوئی دیوبندی گستاخ رسول نہ ہوا تو, ایڈی شرطاں لاندے جے نا, او دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے چونکہ اے نہیں نے یا اے ہے نے, لہذا فتویٰ او والا لگے گا. تو اس لیے میں نے کہا تھا غیر مشروط, آپ نے سنا اس میں غیر مشروط, اور وہ آخر وقت تک تیار نہیں ہوئے اس کے اوپر کہ ہم یہ تحریر لکھوا سکیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ مانتے ہیں. اور دیکھیں معصومیت کتنی ہے کہ وہابیوں کے مولانا صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہمارا تو بریلویوں کے ساتھ علم غیب پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ہائے میں صدقے جاواں, میری نفرت کس طرح پائی پائی بڑھے جے. تو اس کے جواب میں نے کہا تھا شاہ صاحب جب آپ یہاں سے نکلیں گے نا, آپ کی عوام اور آپ کے مولوی آپ کو جواب دیں گے. یہ شاہ صاحب ان کے بڑے علماء میں سے, میں بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں, اور
خلافت و ملوکیت کے حوالے سے ان کا وہی سٹانس ہے جو ہمارا ہے، اگرچہ وہ پبلکلی اس طرح بیان نہیں کرتے، ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب حافظہ اللہ تعالی، لیکن وہ بڑی قداور شخصیت ہے، اس وجہ سے اہل حدیث ان کے ساتھ وہ کرتے نہیں، سینکڑوں مدرسے مساجد ان کے انڈر ہیں، بجٹ ان کے پاس بہت ہے، ڈائریکٹ سعودیہ سے آتا ہے، لیکن انہوں نے مجھ سے جسٹ ایک ملاقات کی تو اگلے دن ان کو کلیریفیکیشن کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروانی پڑی آج سے کچھ سال پہلے، کیونکہ اپنے مولوی ان کے اوپر ٹپک پڑے، وہی لاہور کے جو گلے پھاڑنے والے کہ شاہ صاحب کیڑے پاسے ٹور پہ ہو تسی، ٹھیک ہے، تو ان کی حالت یہ ہے، ایک دوسرے کا دفاع کر رہے ہیں، اور دیکھو بریلوی بیٹھے ہوئے معصومیت سے کہہ رہے نہیں ہم تو اہل حدیثوں کو کچھ نہیں کافر کہتے ہیں، نہ دیوبندیوں کو کہتے ہیں، تو وہ اسام الارمین کس نے لکھی تھی جس میں اعلیٰ حضرت نے علماء دیوبند کو اور ان کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور لکھا چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، یہ شیطان لعین کے پیروکار ہیں، جس طرح روافظ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں۔ یہ میں نے اعلیٰ حضرت سے گن پوائنٹ پہ لکھوایا تھا، کہتے ہیں جی یہ مسئلے دفن ہو چکے تھے، انجینئر صاحب نے نکالے۔ یار اگر میں نے اسام الارمین، البریلویہ اور المہند کسی کنویں سے کسی غار سے دریافت کر کے امت میں آگ لگائی ہوتی تو آپ کی بات درست تھی، آپ کی تو یہ ٹیکسٹ بکس ہیں۔ پاپا جانی جو سب سے نرم آدمی ہے پاکستان میں، دعوت اسلامی والا، جس کو کئی سالوں سے پاکستان کی سب سے پرامن جماعت ڈکلیئر کیا گیا ہے، انہوں نے بھی اپنے مریدوں کو کہا ہے کہ میرا مرید وہ ہے جو اسام الارمین کو پڑھے اور اس پہ عقیدہ رکھے، جس میں دیوبند، اہل حدیث، شیعہ سب کو کافر لکھا ہوا ہے۔ اندازہ کریں، تو باتیں مجھے کر رہے ہیں، تو میں اس ٹاپک کی وجہ سے ایگری کیا تھا۔ بہرحال وہ جو تھوڑی سی میری گفتگو ہے اس سے کم از کم وہ جو میں کہتا تھا نا گرم تولیہ ان کے منہ پہ پھیرا جائے، وہ اللہ کے فضل سے جو میں نے پھیرا وہ نقاب ان کا اتر گیا آپ لوگوں کے سامنے، اور اب یہ بالکل پرچی آپ نے ٹھیک بھیجی مجھے، اور واللہ اگر آپ یہ پرچی نہ بھیجتے میں نے بولنا بھی نہیں تھا، ورنہ تو سب سے بڑا کرنٹ افیئر تو یہ تھا آج کہ پچھلے ہفتے ہی میری یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے، میں نے اسے ویل لیفٹ کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے وہ عوام خود فیصلہ کرے گی کہ میں نے کیا اس میں بیان کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوئی۔ تو اس ٹاپک کی وجہ سے میں ایگری کیا تھا اللہ کے فضل سے۔ اور دوسرا جو جی ٹی وی پہ میرا پروگرام ہوا امام حسن علیہ السلام پہ، وہ دیکھیں جناب، ان کی قیامت تک نسلوں کے کانوں سے دھواں نکلے گا جو میں نے صلح حسن کے حوالے سے انہوں نے دھوکے دیے ہوئے تھے کہ علی جنگ پسند تھا اور حسن صلح پسند تھا، اور جھوٹو تم نے آدھی حدیث بخاری سے بیان کی میرا یہ بیٹا سید ہے۔ اس کے سٹارٹ میں لکھا تھا امام حسن 40,000 کا لشکر لے کے معاویہ سے صفین پارٹ 2 لڑنے گئے ہوئے تھے، وہ حضرت علی کی روح نے نہیں لشکر نکالا ہوا تھا، امام حسن لیڈ کر رہے تھے۔ صلح کی آفر ادھر سے ہوئی تھی، اور سورۃ الانفال میں ہے کہ کافر بھی صلح آفر کریں جنگ میں تو آپ نے قبول کرنی ہے۔ یہ صلح اگر حضرت علی کو حضرت معاویہ آفر کرتے تو وہ بھی قبول کر لیتے۔ صلح حسن پہ میں نے پھر جو ان کی منجی ٹھوکی ہے، ہائے 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 ہائے، دھوئیں نکل رہے ہیں ان کے کانوں سے، کلیریفیکیشن دیتے پھر رہے ہیں، اور دیکھیں میں بول رہا ہوں تو وہ سارے اپنے اپنی حدیثیں تلاش کر رہے ہیں، پھر بھی حدیث کو نہیں لبھی انہوں نے، موبائل کھول کے بیٹھے جے اور تیاری کر کے آیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو آڈا میں شوق پورا کرتا ہے، سارے فرقے بیٹھے سنجو تھے، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، دیوبندی بھی، اور وڈے مولوی تک کیا انہوں نے کیا حالت ہوئی ہے، کسی نے کوئی آیت حدیث بیان کی تھی کوئی ایک ریفرنس دیتا ہوئے، کہانیاں میں نے کس طرح 2+2=4 جتنا مجھے ٹائم ملا میں نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یہ پروگرام ان کی علمی موت ہے، اور میں نے ان کے پروڈیوسر سے وعدہ لیا تھا یہ پروگرام بغیر کٹنگ کے چلانا ہے، اگرچہ انہوں نے ایک جگہ تھوڑی سی کٹنگ کی ہے، بہرحال میجورٹی پورشن ہمارا پہنچ گیا اللہ کے فضل سے۔ ہوں تسی نہ لو صلح حسن دا، پہلے تو کربلا تو ہانٹ کر دی سی، ہوں صلح حسن ہانٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ میں نے بتایا پھر حسن کے قتل کے بینیفیشری کون ہے، حسن کو زہر کن لوگوں نے دلوایا ہے، کن لوگوں نے حسن پہ جھوٹ باندھا کہ 120 شادیاں اس نے کی ہوئی تھی، نعوذ باللہ، سب کچھ پول کھول دیا، اور یہ بھی پول کھول دیا کہ کبھی بھی اہل بیت کی عظمت بیان نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ان سے بات اہل بیت کی ہو رہی ہے، وہ صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں، تو پھر اہل بیت کا ذکر کب ہوگا؟ فضائل صحابہ کانفرنس میں بھی صحابہ کا ذکر، فضائل اہل بیت میں بھی صحابہ کا ذکر، تو اہل بیت کا ذکر کہاں ہونا ہے؟ یہی تو ہم کہتے ہیں آپ میں بغض ہے۔ اور میں نے فی البدی 9 حدیثیں اور 3 آیات اور ان کے کانٹیکسٹ میں ٹوٹل 12 کا پیکج میں نے 4-5 منٹ میں بیان کر دیا، اور اس کے بعد جو یہ صلح حسن پہ اور باقی ساری گفتگو میں نے جو کی وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں۔ اس کے بعد یہ کوئی قابل ہے کہ بیٹھ سکیں دوبارہ؟ اور میں نے بتا دیا بھی صلح حسن منسوخ ہوگی، صلح ہوتی ہے جب آپ اس کی شرط توڑ دیں، ختم۔
اسی دن ٹوٹ گئی جس دن اپنے بیٹے کو نامزد کیا. اور آخری سمجھ لیں جو تھوڑی بہت کوئی شرافت بچی ہوئی تھی نا, تو وہ کربلا کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی. 8 صلح حدیبیہ بھی منسوخ اور صلح حسن بھی منسوخ ہو چکی. اور باقی میں نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے زیادہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں نا تو بولتے ہیں نا علماء کے کر لیں ہمارے ساتھ ماموں کے اوپر پروگرام. تو میں نے کہا میں بخاری مسلم سے ثابت کروں گا جو انہوں نے شرائط مانی تھی ان کی دھجیاں کس طرح بکھیری, ایک ایک چیز بخاری مسلم سے بتاؤں گا. تو کریں نا پروگرام. اب یہ ڈرے ہوئے ہیں اور یہ الٹا فون کر کے کہتے ہیں انجینئر کو نہ بلاؤ. مجھے بتائیں میں اس چیز کا محتاج ہوں کہ میں ان پروگراموں میں جاؤں یا یہ پروگرام محتاج ہے؟ ان کے مذہبی پروگراموں کی ریٹنگ جو ہے نا 200-250 سے بھی اوپر نہیں جاتی. 1000 تو چھوڑ دیں, آپ پرانے اور دیکھ لیں سارے نکال کے. اور میرا چھوٹا سا کلپ آ جائے نا ان کے چینل کے اوپر لاکھوں پہ چلی جاتی ہے ویورشپ. اور یاد رکھیے گا چینلز کو مولوی نہیں چاہیے, ویورشپ چاہیے. ہاں, مولویوں سے لوگ آوازار ہوئے ہیں, کون سنتا ہے یار ان کی باتیں؟ کہانیاں کرواتے ہیں, نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث. تو اس لیے یہ جو اس طرح کی ٹی وی پروگرام ہے نا, انہوں نے میرا وہ مسئلہ حل کر دیا جو میرے اسٹوڈنٹس نے میرے اوپر گن تانی ہوئی تھی نا, بہن کیوں نہیں مولوی لو بہ گیا جائے تک لو کیا ہوا جائے انہوں نے. ہاں, پھر میرے سر دی قیمتیں ہی رکھنی ہیں انہوں نے. وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر, میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں, 100% میں اعلان کرتا ہوں. کیونکہ انہیں پتہ ہے ہم فیل ہو چکے ہیں, اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے فضل سے اس پروگرام نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کوئی مخلص نہیں تھا دے امت کے لیے. بالکل کہانیاں کرواتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. 3 شرائط نہیں یہ پوری کر سکے کہ نمبر 1 سارے فرقوں کو مسلمان کہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا کہیں, نمبر 2 اور نمبر 3 چندہ دینے کا. اور پھر میں نے اس میں ساتھ ایک کرالری رکھی تھی کہ اس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہوگا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کی مساجد میں جا کے ان کی جو نمائندہ مساجد ہیں ان میں نمائندہ علماء نماز پڑھائیں گے. یعنی کہ میری ڈیمانڈ ہے کہ توصیف راشدی صاحب دعوت اسلامی کے عالمی مرکز میں جہاں باپا جانی بیٹھتے ہیں وہاں نماز مجھے پڑھا کے بتائیں, ٹائم قیامت تک سے. اور الیاس قادری صاحب رائمنڈ مرکز میں مجھے نماز پڑھا کے بتائیں. ہائے 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 صدقے جاواں, پھر میں منوں گا اتحاد امت ہو. اچھا جب یہ بات کریں ان کو بھی پتہ پوری نہیں ہونی, کہہ رہا ہے دیکھو جی شرطاں رکھتا ہے. بھائی میں پریکٹیکلی ظاہر ہے جو چیک کریں گے تو طریقہ ہے نا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہے؟ ہاں, ٹیسٹر اسی طریقے سے لگے گا جو طریقہ ہے, کیونکہ آپ کے جو ٹیسٹر ہیں نا ان میں مولویوں کی 2 نمبریاں نہیں پکڑی جاتی. یہ پکڑنے کا طریقہ مجھے آتا ہے. ہاں, میں نے کہا تھا نا لکھ کے دے کوئی کہ ہمارے مخالف فرقے جن عقیدوں پہ ہیں انہی عقیدوں پہ یہ مر گئے بغیر کسی شرط کے کہ اگر شرک نہ کرتا ہو, اگر گستاخی یہ نہیں لکھنا. جن عقیدوں پہ ہے انہی پہ مر گئے تو یہ جنت میں چلے جائیں گے, قیامت تک کوئی نہیں لکھ کے دے گا. ناٹ ایٹ آل. ہاں ہمیں دیکھ لیں, ہم کہتے ہیں تمام فرقے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ان کے سارے آف شوٹس حنفی شافی مالکی حنبلی اثنا عشری زیدیہ اسماعیلیہ یہ سب کے سب مسلمان ہیں. اپنی تمام غلطیوں کے باوجود ان پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن چاہا تو گرفت فرمائے اور چاہا تو نہ فرمائے. الٹیمیٹلی انہوں نے جنت میں ایک دن چلے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اصلاح کی کوشش ضرور کرتے ہیں. ان سب کے پیچھے نمازیں پڑھنا درست ہے, ان سب کو چندہ دینا درست ہے. کوئی الگ سے نماز کے لیے مسجد ہم نے نہیں بنائی, کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں بنایا. دیکھ لیں یہ ہمارے اندر حوصلہ ہے اللہ کے فضل سے. یہ ساری کی ساری کہانیاں ان کی آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے انہوں نے, اور کچھ نہیں ہے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.